السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم انی اعوذ بک ان اشرک وانا عالم استغفرک لما لا اعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ النبا کی آیت نمبر 17 to 20 پڑھیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. قیامت کی جو گھڑی ہوگی اور جو وہ منظر ہوگا اس کی پکچر یہاں پہ کھینچی گئی ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے. یعنی کہ نہ وہ ڈیلے ہو سکتا ہے نہ وہ جلدی آ سکتا ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسری ایک جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن. یعنی کہ ان کو ایمان نہیں تھا اس چیز پر کہ قیامت آنی ہے یا قیامت کا کوئی دن ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طنزیہ انداز میں پوچھا کرتے تھے کہ کب آئے گا قیامت کا دن، جس کے بارے میں اب ہمیں ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ قیامت فلانی صدی میں یا فلانی سال میں آئے گی تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن اس کے اگینسٹ گواہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ اسے بہت دور دیکھتے ہیں جبکہ ہم اس کو نزدیک دیکھتے ہیں. یعنی کہ قیامت نارملی ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کب آئے گی قیامت، ابھی میرے پاس بہت ٹائم ہے، ابھی دنیا کے پاس بہت ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ دور نہیں نزدیک ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اور قیامت کی گھڑی اس طرح بھیجے گئے تھے. یعنی کہ ہم بہت نزدیک ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام نے آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے فرمایا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب قیامت کتنی نزدیک ہوگی. اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے. سور یعنی کہ کچھ ایسا دکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی کہ جو قیامت کی ایگزیکٹ گھڑی ہوگی اس کا یہاں پہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اس دن تم سب کے سب چلے آؤ گے. سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک کے جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب کو ایک ساتھ آنا ہے، فوج در فوج چلے آؤ گے. اور قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سور ہے وہ 2 بار پھونکا جائے گا. اس میں ایک بار جو بھی آسمان و زمین میں وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا اور مر جائے گا، اور دوسری بار وہ جب پھونکا جائے گا سور پہ تو وہ زندہ ہو جائیں گے اور وہ محشر کے میدان کی طرف چل رہے ہوں گے. ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آرام سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ جو فرشتہ اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا ہے، سور اس کے منہ پر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آرڈر کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آرڈر دیں اور میں اس میں پھونک دوں اور قیامت کا منظر شروع ہو جائے، آخرت شروع ہو جائے. یہ سن کر صحابہ ڈر گئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس سے ہمیں یہ بھی لیسن ملا کہ جب بھی ہم کبھی ڈریں یا شوق میں ہوں تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہوں گے. یعنی کہ فرشتے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرشتے بھی آئیں گے صف در صف. یعنی کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا اور فرشتے انٹر ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے. سراب یعنی مراج. جب آپ ریگستان میں ہوتے ہیں تو آپ سن لائٹ کی ریفلیکشن ریت پر دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہاں پانی ہے. جب آپ نزدیک پہنچتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے، ایک ریفلیکشن تھی صرف. ویسے ہی ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں. نارملی ہم کوٹیشنز میں بھی سنتے ہیں پہاڑوں کا، اگر مضبوطی کا، اسٹیبلٹی کا ذکر کرنا ہو تو ہم پہاڑوں کا ہی ریفرنس دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے مراج کی طرح، سراب کی طرح، یعنی کہ غائب. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کو اون کی طرح چلا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑ کہاں جائیں گے. یعنی کہ یہ پہاڑوں کو بہت سٹیبل سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پہاڑوں کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہیے کہ جو میرا رب ہے وہ انہیں تتر بتر بالکل فائن پارٹیکلز کر کے اڑا دے گا، اور جو زمین ہے وہ بالکل ایک لیول پلین ہو جائے گی،
اور اس میں کوئی کرو یا کریز نہیں رہے گی، یعنی کہ کوئی ٹیڑھ میڑھ نہیں، بالکل کلیئر کر دیا جائے گا زمین کو. اور اسینشلی آپ یہ سمجھیے کہ جو بھی ہمارے یہ فزیکل لاز ہیں یہ بالکل آلٹر ہو جائیں گے. جو بھی ہم دیکھتے ہیں ارتھ کو جیسی وہ ہے ویسی وہ بالکل نہیں رہے گی، بالکل فلیٹ کر دی جائے گی تاکہ سب کا حساب شروع ہو سکے. اور آخر میں پھر سے اس بات کو ایمفیسائز کرنا چاہوں گا میں کہ آخرت یہ سوچنے سے پہلے کہ کب شروع ہوگی، کب آئے گی، سب سے بہتر یہ کہ ہم اس کی تیاری کریں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.